डकी भाई की वाइफ अरूप जतोई की डीप फेक्स इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। ये कहना है डकी भाई का और उन्होंने अपनी बेगम को साथ बिठाकर एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त बहुत ही अजियत में हूँ। उनकी बेगम ने भी यही कहा कि उनकी डीप फेक्स इस वक्त मार्केट में फैल चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं और अल्लाह किसी को ये दिन ना दिखाए। इस हवाले से डकी भाई ने बताया कि पूरी डिटेल्स उसकी बताई और एक वो जो वीडियो थी उसको पॉज करके बताया कि उन्होंने इसको साबित करने की कोशिश की कि ये एक डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो थी जो किसी बंदे ने अपलोड किया और अब वो उसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं। डकी भाई ने कहा है कि जो भी इसकी इत्तलात देगा कि किसने इसको सबसे पहले इंटरनेट पर अपलोड किया तो वो उस बंदे को 10 लाख रुपया देंगे, यानी 1 मिलियन। उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, अगर आपका कोई भी पार्टनर है और आपको वो जानता है और अगर आपके पास कहीं से भी वो वीडियो फ़र्स्ट टाइम जब भी मौसूल हुई थी उसकी इत्तलात अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको 10 लाख इनाम के तौर पर दूंगा और उसकी वजह से मेरी ये पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और आप लोग मेरी मदद करें। अब ये ऐलान तो डकी भाई ने कर दिया, लेकिन ये चीज़ इसमें बड़ी समझने वाली है जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो AI जनरेटेड डीप फेक वीडियोज़ हैं ये माशरे में बहुत ही बुरा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं और अभी तो आने वाले दिनों में और भी इसमें जब इस टेक्नोलॉजी में मज़ीद एक्यूरेसी आएगी तो ये बहुत ज़्यादा तबाही क्रिएट कर सकती है। और अच्छी बात ये है कि अब ये गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स अब ये यूज़र्स को कह रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसी वीडियो अपलोड करनी हो हमारे प्लेटफॉर्म्स पर तो वो फिर मेंशन करना होगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, ताकि रियलिटी और जो मेटावर्स है या जो आपकी वर्चुअल वर्ल्ड है उसके दरमियान एक फ़र्क तो पता लगे ना कि है क्या। अब यहाँ पर एक जो समाजी इसमें फैक्टर है, सोशल फैक्टर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लोग तनकीद करते हैं बेसिकली इस तरह के यूट्यूबर्स पर जो कि फैमिली कंटेंट बहुत ज़्यादा दिखाते हैं और इसमें मास सफदर पर तनकीद होती है, सिस्ट्रोलॉजी पर तनकीद होती है, डकी भाई पर तनकीद होती है। डकी भाई पहले ख़ुद शाम इदरीस पर तनकीद किया करते थे, अब वो ख़ुद वो फैमिली वीडियोस बनाते हैं फैमिली कंटेंट वाली। तो इसमें लोग ऑलरेडी इन पर एक बड़ी तनकीद चल रही है इस तरह के यूट्यूबर्स पर और अब इनकी ये फेक वीडियो सामने आ गई। इसमें ये बड़ा ज़रूरी है मेंशन करना कि आप सबको भी पता हो कि जो AI टेक्नोलॉजी होती है वो भी डेटा का सहारा लेती है, मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग अगर आपको इस टर्म का पता हो तो मशीन लर्निंग का क्या मतलब होता है कि वो जितना ज़्यादा उसके पास डेटा आएगा एल्गोरिदम के पास, उतना ही ज़्यादा उसके पास रूम होता है कि वो बेहतर से बेहतर डीप फेक बना सके। तो अब ये एक बड़ा पोटेंशियल एक ख़तरा है उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिलीज़ को एक्सपोज करते हैं या जो आप कह सकते हैं जो लोग तनकीद करते हैं कि बेडरूम्स तक जो कैमरे लेके जाते हैं, उनको अब सबसे ज़्यादा इससे मसले पेश आएंगे उनको। और ये चीज़ इसका सबूत है जो डकी भाई के साथ वाक़या हुआ है। जितनी दफ़ा ये डकी भाई की बीवी या किसी की बीवी, आपकी बीवी बहन, अगर वो जितनी ज़्यादा दफ़ा एक्सपोज होगी कैमरा के ऊपर या आप उसको जितना ज़्यादा अपलोड करेंगे उनकी डिफरेंट हरकतों को, मजाक करते हुए, रोते हुए या बैठे हुए, बोलते हुए या कुछ गाते हुए, उतना ही ज़्यादा AI के पास रूम होगा मशीन लर्निंग के तहत कि वो आपकी फ़ेक वीडियोस को अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत से इंटरनेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस की एडिटिंग कामयाब ना हो या डीप फेक कामयाब ना हो तो आप कम से कम अपलोडिंग करें इंटरनेट पर। तो ये जो वैसे तो जो जैसे मेरे जैसे व्लॉगर्स हैं जो सिर्फ अपना वे फेस दिखाते हैं, सिर्फ न्यूज़ कवरेज करते हुए हमारा भी बहुत ज़्यादा डेटा चला जाता है एल्गोरिदम्स के पास, लेकिन जो आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक्सपोज ना हो तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर आप बार बार अपनी फैमिली को दिखाते रहेंगे इंटरनेट पर, मशीन लर्निंग के तहत उसके पास बहुत ज़्यादा मौका आ जाएगा एल्गोरिदम के पास कि वो आपकी बेहतर से बेहतर फेक वीडियोस जनरेट कर सके। तो ये मामला बड़े समझने वाले हैं क्योंकि इसमें पहले ही एक समाजी फैक्टर था, अब ये सोशल फैक्टर के साथ डिजिटल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है कि पहले तो लोग सिर्फ ये कहते थे ना कि यार एक प्राइवेसी या रिस्पेक्ट या डिग्निटी के तहत अपने घर वालों की वीडियोस ना लगाओ या औरतों की वीडियोस ना लगाओ अगर आप यूट्यूबर हो। अब इसमें एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी ऐड हो गया है। एक तो आप अपने घर वालों को एक्सपोज भी कर रहे हैं दुनिया के सामने, दुनिया को कॉमेंट्री का मौका दे रहे हैं, बल्कि अब आप दुनिया को ये भी मौका दे रहे हैं कि वो आपकी बेहतर से बेहतर डीप फेक
AI جنریٹڈ ویڈیوز پروڈیوس کر سکیں. یہ ایک کلیئر کٹ ایک معاشرے کو خطرہ, یہ سوسائٹی کو خطرہ درپیش ہے. یہ جو انسٹاگرام پہ آپ کے ماڈلز ہیں یا انفلوئنسرز ہیں, لڑکے لڑکیاں, ان کا بھی بہت زیادہ یہ جو کانٹینٹ اپلوڈ کرتی ہیں تو وہ AI جنریٹڈ کانٹینٹ ان کا بھی اتنا ہی بہتر نکلنے کا چانس ہے. تو جو جتنی کم اپلوڈنگ کرے گا وہ سب سے کم خطرے میں ہے, اور جو زیادہ اپلوڈنگ کرے گا وہ زیادہ والنریبل ہے. یہ چیز سمجھنے والی ہے. اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں جو اپنے گھر کی چیزیں لگاتے ہیں یا بیڈ روم کی یا اپنی پوری زندگی کو ریویل کر دیتے ہیں اپنے فینس کے سامنے, ایک تو ان کو سماجی لیول پر بھی خطرات ہیں, اور اب ان کو ٹیکنالوجیکل لیول پر بھی خطرات ہوں گے جو کہ پہلے نہیں تھے. اگر جو 60-70s میں جو ایکٹر سامنے آتے تھے تو اس وقت ایڈیٹنگ نہیں تھی یا AI نہیں تھی, اس وقت زیادہ سے زیادہ تنقید ہو جاتی تھی کہ یار مطلب فار ایگزامپل ایک بات ہوتی تھی کہ اچھے گھرانوں کے لوگ نہیں آتے ٹی وی پر, تو اس وقت ایک سماجی مسئلہ تھا. اب یہ ٹیکنالوجیکل مسئلہ بھی آ گیا ہے. اب تنقید کے ساتھ ساتھ آپ کی فیک ویڈیوز بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ باپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنے امی ابو کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے باقی سبلنگز کو, کزنز کو یا اپنے جاننے والوں کو کتنا ایکسپوز کرنا ہے انٹرنیٹ پر, اور کتنا الاؤ کرنا ہے الگوریدم کو کہ وہ مشین لرننگ کے تحت آپ کی فیک ویڈیوز بنا سکے. اور یہ آج کل انٹرنیٹ کا دور یہی ہے کہ جتنی زیادہ اپلوڈنگ اتنا ہی زیادہ رسک کے چانسز ہیں. اب آپ دیکھیں نا AI پہلے کیا کیا جنریٹ کر سکتی تھی, پہلے بڑی ویک تھی اور اب کتنی زیادہ وہ سٹرونگ ہو چکی ہے. پہلے اب آج کل لوگ امیجز پروڈیوس کر رہے ہیں AI, اب AI جنریٹڈ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ اصلی ہے یا نکلی ہے. بالکل آپ کو ڈرون ویوز آپ کو اصل مل سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی سین ہو, کوئی لڑکی جاپان کی گلیوں میں چل رہی ہے یا کوئی بندر ناچ رہا ہے کسی جنگل میں, وہ سارا AI کے ذریعے اب وہ پروڈیوس کیا جا سکتا ہے بڑی ایکوریسی کے ساتھ. ابھی بھی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اس میں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ AI جنریٹڈ ہے کہ نہیں. کچھ ان کے پاس بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ وہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. لیکن یہ بہت زیادہ آگے جا رہی ہے ٹیکنالوجی, اور اس میں یہ ٹیک جائنٹس کو یہی چاہیے کہ اسپیسیفائی کر دیں اس میں کہ یار یہ AI جنریٹڈ ہے اور یہ نان AI ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ اس پوری گیم کو سمجھیں, اور AI کو ہم نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح ہرانا ہے. اس کو ہرانا ویسے تو بڑا مشکل ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ ایسے سٹیپس ہیں جس سے آپ اپنے خطرات کو منیمائز کر سکتے ہیں. پہلا تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو اپلوڈنگ ہے, آپ اپنی ذاتی انفارمیشن کم سے کم ڈالیں انٹرنیٹ پر, بلکہ ڈالیں ہی نہ. بہت اگر کوئی ضروری ہے کسی چیز کو, جیسے آپ ایپ کو یوز کر رہے ہیں بینک کی, وہ بھی نہیں ہمیں نہیں پتا کہ کتنا سیکیور ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا, تو ادھر آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن ویسے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کی کوئی ڈیٹیل, آپ کسی کو اپنی پرسنل معلومات شیئر نہ کریں, غیر ضروری اپلوڈنگ نہ کریں, فیملی کی فوٹوز اپلوڈ نہ کریں, رینڈم آپ کی کسی کی سالگرہ ہوتی ہے اس کی تصویریں اپلوڈ نہ کریں, اپنے تک رکھیں ان کو, اپنے دوستوں تک ان کو انجوائے کریں. ہاں اگر آپ کہیں جاتے ہیں کسی کوئی سیر وغیرہ کرنے, آپ اس کی لگا سکتے ہیں اپنی پکچر, لیکن ایک کنٹینیوس پیٹرن کے ساتھ اگر آپ یہ لگاتے رہیں گے تو کل کو آپ کی بھی فیک ویڈیوز جنریٹ ہو سکتی ہیں. پھر آپ بھی کل روئیں گے کل کو, کیونکہ کہ آپ کی AI ویڈیو جنریٹ ہو چکی ہیں. پہلے ایڈیٹنگ ہوتی تھی, آج سے کوئی جب ویڈیو ایڈیٹنگ ایڈوانس ہوئی تھی آج سے 20-30 سال پہلے, تب اسے کہتے تھے کیمرہ ٹرک ہے. اب وہ کیمرہ ٹرک سے پھر وہ ایڈوانس ایڈیٹنگ آئی ہے, اور اب آ گئی ہے AI, جس میں آپ کو صرف ایک ڈومین لگا کے آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. کوئی خاص ایڈیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب تو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ماڈلز ان کو ہائر نہیں کرنا پڑے, وہ AI جنریٹڈ ماڈلز کے ذریعے اپنی پوری مارکیٹنگ کیمپینز چلا رہی ہیں. بڑی بڑی یہ پوری یہ جو انڈسٹری ہے وہ ریولوشنائز ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اس میں بڑے اس میں اپلیکیشنز بھی آ رہی ہیں جو بڑی پازیٹیو ہیں, جیسے کلودنگ برانڈز ہیں وہ ماڈلز کو استعمال کر رہے ہیں, اور اصل ماڈلز کو وہ سائٹ پہ کر رہے ہیں, ان کا بہت سا خرچہ بھی بچ رہا ہے. پھر AI کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سی جابز بھی اب ختم ہونے کا خدشہ ہے. جیسے اب یہ ڈیجیٹل ڈومینز میں بہت سی چیزیں ہیں, جیسے ایڈیٹرز کی جابز ہیں, جیسے آپ کی ڈیزائنرز ہیں, جیسے کہ ماڈلز ہیں, پھر وہ فوٹو شوٹ کرنے والے, فوٹوگرافی کرنے والے. تو اس طرح کی ڈومینز کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ یہ چیٹ GPT نے بہت سے آرٹیکل رائٹرز تھے ان کی جابیں مار لی ہوئی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر میڈیکل میں AI ہیلپ کر رہی ہے اور ڈاکٹرز یہاں پر انڈرمائن ہو رہے ہیں.
تو یہاں پر اب یہی ہے کہ آپ کو اپنی اسکل کو امپروو کرنا پڑے گا، تبھی آپ اے آئی کو ہرا سکتے ہیں۔ آگے آنے والے وقت میں اسی چیز کی ویلیو ہوگی جو سب سے زیادہ اوریجنل ہوگی۔ یہ جتنی زیادہ فیک چیزیں آئیں گی اس کی وجہ سے اوریجنل چیزوں کی ویلیو بھی بڑھے گی۔ تو اگر آپ کی اسکل کسی بھی فیلڈ میں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، ویڈیوگرافر ہیں، فوٹوگرافر ہیں، ماڈل ہیں، تو جتنا آپ زیادہ اچھا کام کریں گے اتنا ہی ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اور یہ جو 2 نمبری لگانے والے لوگ تھے، جو کہتے تھے، جو ایک ٹرینڈ تھا نا کہ یار یہ چیز آ گئی، اب سارے اسی میں گھس پڑتے تھے، سارے ایک ٹرینڈ کو فالو کرتے تھے، اب وہ والی چیز ڈسکریج ہوگی اے آئی کی وجہ سے، کیونکہ اے آئی آرڈنری لوگوں کی تو جابز لے لے گی، لیکن جو اپنا کام جن کا نیکسٹ لیول پر ہوگا، لوگ ان کی خدمات حاصل کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہی ایلیمنٹ ہے کہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کتنا ڈیٹا اپنا انٹرنیٹ کو دینا ہے اور کتنا نہیں، تاکہ اے آئی جنریٹڈ آپ کی ویڈیوز، آپ کی شکل وہ جنریٹ ہو سکے یا نہ ہو سکے، اب آپ پر ہے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ اس کا فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس کو حکومتیں یا ٹیک کمپنیز کنٹرول کر پائیں گی، یا یہ ایک بد مست ہاتھی کی طرح پھیل جائے گا اور یہ تہس نہس کر کے رکھ دے گا؟ آپ کے خیال میں اس میں صرف فیمیلز ہی ولنریبل ہیں، یا یہ میلز کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی، جیسا کہ میلز کی بھی 2 نمبر ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی؟ تو یہ آپ اس کے پوٹینشیل خطرات کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔